السلام علیکم ناظرین، پروگرام بورن ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم حاضر ہیں۔ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ آج کا جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ۔ اس پہ ہم نے کافی پروگرامز کیے ہیں پہلے بھی، اور اس لیے ہم یہ بار بار پروگرام اس لیے یہ اسپیشلی ٹوٹل ہپ یا ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کے بارے میں بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ میجارٹی لوگوں کا، اور ایون جی پی جنرل پریکٹیشنرز بھی یا ایون آرتھوپیڈک سرجنز بھی کچھ، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آرتھرائٹس آپ کی بڑھاپے کی نشانی ہے اور آپ نے اسی کے ساتھ ہی جانا ہے، ساری عمر درد کی دوائی کھاتے رہیں، اسٹک لیتے رہیں، بس ٹھیک ہے چلتے رہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کچھ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ سائنس کی ایڈوانسمنٹ میں نا، جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے باقی شعبہ میں، موبائلز ہیں، ٹرینز ہیں، اور بہت سارے نئے نئے ایکوپمنٹس آئے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اسی طرح میڈیسن نے بھی ترقی کی ہے، نئے نئے امپلانٹس آئے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، نئی ٹیکنیکس آئی ہیں، اور الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ مریض کو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پرانے وقت میں صرف پلیٹس ہی لگاتے تھے، راڈز نہیں ہوتے تھے، وہ پلیٹ لگا کے 3 ہفتے بستر پہ، 3 مہینے بستر پہ، ٹھیک ہے جی، آپ راڈ ڈالتے ہیں اسی دن آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجیز ہیں نا، ایڈوانسمنٹ ہے میڈیسن میں۔ میں آرتھوپیڈک کی بات کروں، باقی اسپیشلٹیز میں بھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہیں۔ یہ جو آرتھرائٹس کی جو اسپیشلی ہم اگر ہپ کی بات کریں نا، یہ جیسے ہم نے پہلے بھی پروگرام کیے ہیں، یہ گنٹھیا اس کو کہتے ہیں، اور ایڈوانس ایج میں یہ کارٹلیج گھس جاتا ہے، تو اس کا مکمل علاج اویلیبل ہے۔ ظاہر ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کو پہلی دفعہ پین ہوا ہے پہلے دن آپ آئیں اور کوئی بندہ کہہ دیا آپ کی ریپلیسمنٹ کرنی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایڈوانس سٹیج میں پہنچ جاتی ہے نا، پھر اس کا کیور ہے۔ پہلے آپ کو دوائیوں سے علاج کرتے ہیں کہ آپ ایکسرسائز کریں، واک کریں، آپ مسل اسٹرینتھ کریں، آپ اسٹک لیں، پین کلرز لیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں، ویٹ لوز کریں، یہ ساری چیزیں جب ایسا کام نہیں کرتی ہیں، پھر آپ دوائیں بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ٹھیک بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، اور پین ہوتا ہے، آپ نیند بھی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا واکنگ ڈسٹینس کم ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو آپ کی لائف کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر ایک یہ ٹریٹمنٹ ہے ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ۔ وہ آپ ایکس رے پہ اس پہ پروگرام میں آپ فوٹوز اور ایکس ریز دیکھ رہے ہوں گے۔ ہر سرجن جو ہے نا، ہر آرتھوپیڈک سرجن یہ ریپلیسمنٹ نہیں کرتا ہے، جس طرح ہر آرتھوپیڈک سرجن اسپائن نہیں کرتا ہے، کینسرز نہیں کرتا ہے بون کے۔ تو یورپ میں یہ سب اسپیشلٹیز ہیں کہ آپ نے کس میں فردر اسپیشلائزیشن کرنی ہے، سب اسپیشلٹی۔ تو بہت سارے آرتھوپیڈک سرجن بھی یہ ریپلیسمنٹ نہیں کرتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ان کا بھی یہ بلیو ہوتا ہے کہ نہیں چھوڑے، یہ نہ کریں۔ اس لیے میرا ہمیشہ مشورہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ اسپیشلی ریپلیسمنٹ یا کوئی بھی پروسیجر ہو، وہ آپ اس بندے سے، اس ڈاکٹر سے آپ ڈسکس کیا کریں جو یہ کرتا ہے پروسیجر۔ بریفلی میں آپ بتا دوں کہ میں کیسے یہ پروسیجر کرتا ہوں، یہ بریفلی آپ کو بتا دوں۔ اس کے لیے ہم مریض کو بے ہوش نہیں کرتے ہیں، کمر میں انجیکشن دیتے ہیں، آپ کی ایک سائڈ سن ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے، تقریباً 10 سینٹی میٹر کا کٹ ہوتا ہے آپ کی سائڈ آف ہپ پہ۔ اس میں ہم یہ جو فیمر کا ہیڈ ہے اس کو ہم یہاں سے کاٹ دیتے ہیں، یہاں پہ میٹل لگا دیتے ہیں، یہ جو کپ ہے اس کو ہم شیو کر دیتے ہیں اور یہاں پہ پلاسٹک لگا دیتے ہیں، تو پھر ایک نیا جوائنٹ بن جاتا ہے۔ وہ آپ ایکس رے پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جس دن آپ کا آپریشن ہوتا ہے اسی دن آپ 6 گھنٹے کے بعد پورا وزن ڈال کے چلتے ہیں، 6 گھنٹے کے بعد پورا وزن ڈال کے چلتے ہیں، اور 2 دن بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں، کیوں کرا لیں آپریشن؟ سب سے بڑا جو فائدہ اس کا ہے وہ ہے کہ پہلے دن آپ کا درد، یہ آرتھرائٹک پین جو ہے یہ 0 ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جو درد ہوتا ہے وہ آپریشن کا ہوتا ہے، جیسے اپینڈکس سیزیرین کراتے ہیں تو 2 ہفتے بعد ٹانکے نکلتے ہیں، وہ درد بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ درد ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ چل سکتے ہیں۔ جب چلتے ہیں تو آپ کی ویٹ، بلڈ پریشر، کارڈیک پرابلم، کولیسٹرول، ان سارے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ جو نہ کرانے کا نقصان کیا ہے کہ آپ اب آپریشن نہیں کراتے جی ہم کسی بھی وجہ سے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ آپ کا ورس ہوتا جائے گا، گریجولی ٹائم کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا جائے گا، بہتر نہیں ہوگا۔ جس دن آپ درد کی دوائیں لیتے رہیں گے کام چلتا رہے گا، جس دن نہیں لیں گے پھر آپ اٹھ نہیں سکیں گے کمر سے، بستر سے۔
اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ درد نہیں ہوتا جی ہمیں. جو آرتھرائٹک پین ہوتا ہے نا وہ آپ سارا دن لیٹے رہیں, سارا دن بیٹھے رہیں, آپ کو درد نہیں ہوگا. وہ درد ہوتا ہے جب آپ وزن رکھتے ہیں, جب آپ چلتے ہیں تو پہلے قدم سے ہی آپ کو پین ہوتا ہے. تو اس لیے بڑا آسان سمپل پروسیجر ہے. اچھا اس کے پرابلمس کیا ہیں آپریشن کے پرابلمس؟ ایک تو یہ ہے کہ زخم کے انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. 1% چانس ہوتا ہے زخم کے انفیکشن کا چانس ہوتا ہے. دوسرا آپ کی ٹانگ میں خون کی گلٹیاں بن سکتے ہیں جس کو ڈی وی ٹی کہتے ہیں, ڈیپ وینس تھرومبوسس. وہ پھر پلمونری ایمبولزم کاز کر سکتی. تو اس کے لیے ہم خون کو پتلا کرنے کی دوائی دیتے ہیں 35 دن. اچھا تیسرا کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہپ جوائنٹ کے ساتھ ہی ایک نرو گزر رہی ہوتی ہے, سم ٹائم وہ کھنچ جاتی ہے. میں ڈفرینٹ ٹیکنیک سے کرتا ہوں تو اس میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں. جو پوسٹیریئر ٹیکنیک سے کرتے ہیں اپروچ سے اس میں چانسز ذرا زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں فٹ کے ڈراپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, پاؤں ایسے ہو جاتا ہے, وہ 3 مہینے بعد تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے. اس میں کوئی پریکاشنز ہیں کہ آپ نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے نہیں بیٹھنا, بہت ہی ڈیپ جو چیئر ہے وہ رکھ کے نہیں بیٹھنی آپ نے, لیکن پین فری واک کر سکتے ہیں. ونڈرفل پروسیجر ہے, بہترین ہے, آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آرتھوپیڈک سرجن یہ آپریٹ کرتے ہیں نا اس سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں اس کے پروز کیا ہیں, کونس کیا ہیں, کیا فائدے نقصان ہیں, تو آپ کو ڈیٹیل میں بتا. لیکن اس بندے سے ڈسکس مت کریں جس نے کبھی یہ پروسیجر کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھیے گا. ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے, ان کیس کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہے یا اپائنٹمنٹ لینی ہے, یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو.